اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہماری اردو آن لائن کلاس میں لیکچر نمبر 5 ہے اور ایک افسانہ، ایک ڈرامہ اور ایک مضمون پڑھنے کے بعد آج ہم ایک نظم پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے افسانہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے ڈرامہ پڑھا اور آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جو کہ اردو کے مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ پہلے نذیر اکبر آبادی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں انہوں نے وفات پائی، یعنی 1735 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 1830 ان کی تاریخ وفات ہے۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے، اس کو انڈر لائن کریں۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر اعلیٰ آبادی لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آنکھوں کا تارا ہونا یعنی بہت زیادہ عزیز تھے اپنے والدین کو۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کے ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا، یعنی درویش مزاج آدمی تھے، زیادہ جو ہے وہ دنیا سے لگاؤ نہیں تھا۔ اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے۔ اس طرح بھرپور کے رئیس نے دعوت بھی ٹکرا دی۔ مترا میں کچھ عرصہ معلم رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے اور 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے۔ اتالیق کہتے ہیں استاد کو۔ نذیر نے طویل عمر پائی اور آخری عمر میں فالج کی عارضے میں مبتلا ہوئے۔ اسی بیماری کے باعث انتقال کر گئے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ان کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 95 ایئر بن رہی ہے۔ 95 سال جو ہے وہ انہوں نے عمر پائی اور آخری عمر میں فالج کا جو ہے ان کو اٹیک ہوا اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناصح و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا۔ یہ بڑے بڑے جو اردو ادب کے شاعر ہیں، یہ دو کیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ دو شاعر جو ہیں یہ ایک زمانے میں پائے گئے اور یہ سارے شعراء ہیں جن کا زمانہ جو ہے نذیر اکبر آبادی نے دیکھا، یعنی ان کے وقت میں بھی نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ موجود تھے اور نذیر ان کے ساتھ کی شاعری کرتے تھے۔ مگر اپنی آزاد طبیعت کی باعث سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے، یعنی جو اس وقت ان کے ارد گرد کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے تھے یا اپنے عہد کے جو رسم و رواج تھے، ان کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جس کا تعلق براہ راست عوام الناس، بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا۔ آپ سے پہلے جو ہے شاعری اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑی گنی چنے موضوعات تھے جن پر شاعری ہوتی تھی، لیکن نذیر اکبر آبادی نے عام موضوعات کو بھی اپنی قلم کا حصہ بنایا اور وہ موضوعات جن سے پہلے جس پر نہیں لکھا گیا تھا اس پر بھی مولانا نذیر اکبر آبادی جو ہے انہوں نے شاعری کی، اور انہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نظم نے بہت زیادہ ترقی کی اور نظم کا دامن جو ہے وہ زیادہ وسیع ہوا، اور انہوں نے عام لوگوں کی زبان لکھی، بالخصوص غریب لوگوں کی زبان یا غریب لوگوں کی طبقے کی نمائندگی انہوں نے زیادہ کی۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلے ٹھیلوں، جانوروں، حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا ذکر بھی جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی، اس کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں،
یہ نظم ان کی غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہے۔ نذیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے، ان کی شاعری کا ذخیر کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ایسی معمولی معمولی چیزیں جن پہ کہیں لکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا، نذیر نے اس پر لکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی گہرائی سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یا کتنی جو ہے ان کا مشاہدہ جو ہے وہ کتنا غیر معمولی ہے اور کتنا قریب سے ان وہ فطرت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں جو ہمارے پاس نظم موجود ہے وہ بھی ایک فطرت کی ہی اس میں عکاسی کی گئی ہے۔ برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ برسات کی بہاریں، بہاریں کا مطلب یہاں پہ خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، برسات سے آنے والی تبدیلیاں جو ہے وہ بھی اس کا ہم کہہ سکتے ہیں، یہ خوبصورت تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں بارش کے برسنے سے یا بارش کے ہونے سے، دنیا میں جو خوبصورتیاں جو ہے وہ چھا جاتی ہیں، اس کو موضوع بنایا ہے نذیر اکبر آبادی نے، اور بڑی خوبصورت منظر نگاری کی ہے انہوں نے، اور ان کا اسلوب بیان جو ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سادہ الفاظ میں بات کرنے والے ہیں، تو بہت خوبصورت طریقے سے بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے موسموں کا ذکر کیا ہے، اور برسات کی بہاریں ان کی بہت خوبصورت نظم ہے۔ یہ نظم جو ہے وہ مخمص کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ آپ اس سے پہلے 8 میں بھی مخمص کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو، مخمص کیا ہوتا ہے۔ وہ نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں، اور ایک مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ تو 5 مصروں پہ جو نظم مشتمل ہوتی ہے یا جس حیت پہ لکھی جاتی ہے وہ مخمص ہوتی ہے۔ مخمص آپ دیکھیں خمسہ سے نکلا ہے، خمس یعنی 5۔ تو یہ نظم جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم پہلے ہم پڑھائی کریں گے۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ اچھا جی، بڑے خوبصورت انداز میں نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ برسات سے آنے، برسات بارش کا موسم، ٹھیک ہے جی، جب گرمی بہت شدید ہو جاتی ہے اور اس وقت گرمی کے موسم میں جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اسے عام الفاظ میں برسات کا موسم کہتے ہیں۔ برسات کا موسم عام طور پر 15 جولائی سے 15 اگست تک کا عرصہ ہوتا ہے، اور اس میں بارش ہوتی ہے، اور وہ لوگ گرمی کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس بارش کے برسنے سے بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور بہت زیادہ جو گرمی سے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر طرف ایک خاص تبدیلی، جسے یہاں پہ اگر ہم کہیں تو بہار کا نام دیا گیا ہے، کہ اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں نظر آتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ پہلے اس میں سبزوں کی لہلہاہٹ، الفاظ معنی دیکھ رہے ہیں، لہلہاہٹ سبزے کا جھومنا، ٹھیک ہے جی، ہوا سے کھیت کے ہلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے لہلہاہٹ کہتے ہیں، یعنی جب ہوا چلتی ہے اور کھیت میں موجود سبزہ جو ہوتا ہے جب وہ جھوم رہا ہوتا ہے تو اس کو لہلہاہٹ کہتے ہیں۔ بوندوں کی جمجماہٹ، جمجماہٹ کہتے ہیں، جمجماہٹ کہتے ہیں چمکنا۔ قطرات کی بہاریں، قطرات جو ہے وہ قطرے کی جمع ہے، بوندے، بوندے بارش کی بوند، ہر بات کے تماشے ہر گھات کے کی بہاریں۔ اب شاعر اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تو ہر طرف ایک خوبصورتی چھا جاتی ہے، ہوا جو ہے وہ زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے، گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سبزے جو ہیں وہ جھوم رہے ہیں، باغات میں نئی بہاریں آ جاتی ہیں، اور بارش کی جو قطرے ہیں وہ بھی چمکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ قطرے یا یہ بوندیں جو ہے ایک نیا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ایک نئے طریقے سے ان کے جو برسنے کا طریقہ ہے وہ اپنے ساتھ ایک نئی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اور برسات کے موسم میں ہر ایک چیز کی اپنی بہار ہوتی ہے، ہر ایک چیز یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک اپنا تماشا پیش کر رہی ہوتی ہے۔ تماشے کا معنی ہے دیکھنے کی چیز، یعنی ہر چیز جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ہر طرف ایک تبدیلی نظر آتی ہے، ہر طرف برسات کی بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو گرمی سے پریشان ہوتے ہیں، یا وہ ماحول جو گرمی سے بہت سخت گرم ہوتا ہے اور بہت جو ہے وہ
सूखा और खुश्क होता है, अब इस बारिश से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है और ऐसा लगता है कि हवा, खेत, कतरे, हर एक चीज़ जो है वो एक नए अंदाज में सामने आती है। और ये इसलिए, ये सब कुछ किस लिए है? क्योंकि बरसात का मौसम जो है वो आ गया है और बरसात से हर तरफ खूबसूरती छा गई है। बादल बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों में धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। अच्छा जी, अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि बरसात के मौसम पे अगर आसमान की तरफ निगाह की जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पर छाए हुए बादल जो हैं वो भी खुश हो रहे हैं, वो भी मस्त होकर इधर से उधर उड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा के साथ तमाम आसमान पर उड़ते हुए फिर रहे हैं और मस्त होकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यानी उनमें भी एक तब्दीली नजर आ रही है और उनके जो बरसने का अंदाज है वो भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और उनके बरसने से ऐसा लग रहा है कि हर तरफ धूम मच गई है, हर तरफ एक खूबसूरती जो है वो छा गई है। पढ़ते हैं पानी हर जा जल तल बना रहे हैं, जल तल पानी और खुश्की और तरी का एक हो जाना। कि शायर कह रहे हैं कि इन बादलों से जो पानी पानी बरसता है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जमीन पर कोई भी खुश्क टुकड़ा बाकी नहीं रहा, बल्कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। और इस बारिश के पानी ने जलथल कर दिया है, खुश्की और तरी को एक मिला दिया है और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जमीन पर कोई भी टुकड़ा जो है वो खुश्क नजर नहीं आ रहा। गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं। गुलजार जो है वो चमन को कहते हैं, गुलशन को, फुलवारी या फूलों की जगह। कि ये बारिश जो है वो हर जगह बरस रही है, हर एक चीज इससे मुतासिर हो रही है। और गुलजार यानी चमन जो है वो भी भीगे हुए मालूम हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्जा इस खुशी में, इस पानी में नहा कर खुश हो रहा है और बारिश के इस पानी से वो नहा धोकर साफ हो गया है। यानी सब्जी पर मौजूद जो गर्दो गुबार थी वो बारिश के पानी की वजह से मिट गई है और ऐसा लग रहा है कि सब्जा बिल्कुल साफ सुथरा नहा धोकर साफ हो गया है, या उसने नहाकर, या उसने बारिश के बरसात के पानी से नहाकर अपने जो धूल मिट्टी है वो हटा दी है और एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब बरसात की खूबसूरतियां हैं, या सब बरसात की बरसने बारिश के बरसने की खूबसूरतियां जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अगला है, हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। अब यहाँ पे शायर जो है वो जिक्र कर रहे हैं उस सब्जे का जो कि बरसात के मौसम में बारिश के बरसने के बाद जमीन पर उग आता है। कि बिछौने जो है, वैसे तो बिछौना बिस्तर को कहते हैं या लेटने की जगह, या हम इसको कह सकते हैं वो चादर, वो दरी जो बिछाई जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बारिश के बरसने से बहुत ज्यादा तब्दीली जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर तक किसी ने सब्ज रंग की चादर बिछा दी हो या सब्ज रंग के बिछोने जो है वो बिछ गए हों। और ये सब यानी कुदरत जो है वो अपने आप को जाहिर कर रही है कि वो जमीन जो इससे पहले मुकम्मल तौर पर खुश्क थी और अब जो है वहां पे सब्जा निकल आया है, अब उसकी रंगत तब्दील हो गई है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने बिछौने जो है कुदरत की तरफ से हर तरफ जो है वो सब्ज बिछौने बिछ गए हैं और जमीन का नज़ारा जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने। शायर कह रहे हैं कि सिर्फ आम जगहों पे नहीं, बल्कि अगर जंगलों में जाकर देखा जाए तो इस बारिश ने जंगलों को भी जो है वो मजीद उस पर खूबसूरती में इजाफा कर दिया है और जंगलों में भी छोटे छोटे घास जो है वो उगाई है और सब्जा उगाया है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी बिछौने बिछ गए हैं।
بچھوا دیے حق نے کیا کیا ہرے بچھونے. اور شاعر کہہ رہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایسے وقت میں جب گرمی تھی اور لوگ بے حال تھے اور زمین مکمل طور پر خشک تھی، ہر طرف سبز رنگ کے بچھونے بچھا دیے ہیں. اور یہ صرف اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی ان کو دیکھ کر، اس تبدیلی کو دیکھ کر یا برسات سے پیدا ہونے والی اس خوشیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں وہ حق ذات جو ہے وہ موجود ہے کہ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اس نے اتنی گرم موسم میں اتنے خوبصورت ایک تو موسم کو تبدیل کیا اور دوسرا اس نے زمین کی حالت کو بدل کر رکھ دیا. اور یہ سب برسات کی خوبصورتی یا برسات میں برسنے والے بارش کی وجہ سے ہیں. اچھا جی، اگلا ہے سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائے سرخ و سفید کاہی سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتاب ماہی یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں. اچھا جی، اس پیرا میں اس بند میں شاعر کیا کہہ رہی ہے کہ سبزے کی لہلہاٹ جو ہے، ابھی آپ کو اس سے پہلی بھی لہلہاٹ کا معنی بتایا کہ جب ہوائیں چلتی ہے اور کھیت میں موجود سبزے جو ہیں وہ جھوم جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سبزے کی خوبصورتی جو ہے یہ زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ابر کی سیاہی، ابر جو ہے وہ بادلوں کو کہتے ہیں، کہ جہاں زمین پر موجود سبزہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہیں پر آسمان پر جو کالے بادل ہیں وہ بھی ایک الگ طرح کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. یعنی زمین پر بھی خوبصورتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آسمان پر بادل جو ہے ان کی سیاہی جو ہے جو ہر طرف پھیل گئی ہے وہ بھی خوبصورت ہے. اور چھا رہی گھٹائے سرخ و سفید کائی، اور گھٹائے بھی بادلوں کو ہی کہتے ہیں کہ شاید بادلوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہر طرف سرخ سفید اور کاہی جو ہے وہ ہلکے سبز رنگ کا یا گرے رنگ کا جو ہوتا ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مختلف رنگوں کے بادل جو ہیں وہ ہر طرف چھا گئے ہیں آسمان پر اور آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے. آسمان کا رنگ جو ہے مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور یہی گھٹائیں جب برستی ہیں تو ہر طرف یعنی جب برستی ہیں تو سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتاب ماہی. ماہ جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں اور ماہی جو ہے وہ مچھلی کو کہتے ہیں. ماہتاب ماہی کا مطلب ہے مچھلی سے چاند سے لے کر مچھلی تک، یعنی آسمان سے لے کر زمین پر سمندر تک کی مخلوق جو ہے وہ اس بارش سے متاثر ہوتی ہے یا اس بارش سے آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس بارش سے متاثر ہوتی ہیں کہ سب بھیگتے ہیں. یعنی کوئی چیز جو ہے وہ بچی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان کا نظارہ ہو، چاہے آسمان پر چمکنے والا چاند ہو، کیونکہ جب بارش کے بعد آسمان پر چاند نکلتا ہے تو کیونکہ جو فضا میں گرد و غبار ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو چاند کی چاندنی جو ہے یا چاند کی روشنی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ چاند سے لے کر سمندر میں موجود مچھلیاں تک، یعنی زمین سے سمندر تک کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس بارش میں بھیگ رہے ہیں، اس بارش سے خوش ہو رہے ہیں، اس بارش کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کون اتنا طاقتور ہے کہ اتنی جلدی اس دنیا کا رنگ جو ہے یا اس موسموں کا رنگ جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. اے اللہ یہ تیری ہی ذات ہے کہ تو یہ سب کرنے پر قادر ہے، کہ تو اتنے تھوڑے وقت میں زمین کے رنگ کو ایسے تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ زمین جو اس سے پہلے خشک تھی اور سرخ ہو رہی تھی جس کی زمین اب وہ مکمل طور پر سرسبز ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور ہر ایک کی زندگی میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خوشیاں جو ہے خوشیوں کے رنگ بکھر گئے ہیں. تو اے الہی، اے میرے مولا تیرے سوا یہ رنگ کوئی نہیں رنگ سکتا، یعنی تیرے سوا کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اتنی جلدی اتنا کچھ کر سکے. اور یہ سب کچھ کیا ہے، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، کہ اے دوستو ہر طرف ہمیں
बरसात की धूमें नजर आ रही हैं, बरसात की बहारें नजर आ रही हैं। क्या क्या रखे हैं या रब सामान तेरी कुदरत, बदले बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। अच्छा जी, तमाम मंजर निगारी के बाद शायर जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, इतने खूबसूरत रंग देख कर हमें तेरी कुदरत का अंदाज़ा होता है कि तूने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है और कितने मुख्तलिफ तरह के रंग जो हैं वो तूने भर दिए हैं। क्या क्या रखे हैं यार अब सामान तेरी कुदरत, यानी मजीद और कितना कुछ जो है वो मौजूद है और कितना कुछ किया हो सकता है इस दुनिया में। ए अल्लाह, ये देख कर हमें तेरी कुदरत का अंदाजा हो सकता है। और ये तू ही है कि जो हर आन तेरी कुदरत, यानी तेरी कुदरत जो है हर वक्त रंग बदलती रहती है। कभी तो हमें वो गर्मी, शदीद गर्मी की सूरत में नजर आती है, और कभी एक आन में यानी यकायक जो है वो हमें बरसात नजर आती है। इसी तरह हमें सर्दी नजर आती है कि ए अल्लाह, तेरी कुदरत जो है हर वक्त का रंग जो है वो हर वक्त बदलता रहता है और मुख्तलिफ रंगों में तू अपनी पहचान कराता है। और तेरी पहचान, फिर आगे कह रहे हैं कि तेरे इन रंगों को जो पहचान लेता है या तेरी कुदरत को देख लेते हैं तो वो सब के सब जो है वो तेरी जात के होने का इकरार कर लेते हैं। वो सब तेरी कुदरत को पहचान होकर मस्त हो जाते हैं, वो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं या तुझसे जो है यानी तेरी कुदरत को मान जाते हैं, और वो तेरी इबादत में मसरूफ हो जाते हैं, तेरी हमद व सना में मसरूफ हो जाते हैं। ना सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे भी, शायर कह रहे हैं कि वो भी ए अल्लाह, वो भी तेरी कुदरत बयान करते हैं या वो भी तेरी तारीफ करते हैं। और उसमें मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि एक मिसाल दी हुई है कि तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत। कहा जाता है कि तीतर जब अपनी आवाज में पुकार रहा होता है तो असल में वो सुभान तेरी कुदरत कह रहा होता है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा होता है, अल्लाह ताला की हम्दुस्सना बयान कर रहा होता है और अल्लाह की अजमत बयान कर रहा होता है सुभान तेरी कुदरत कहकर। तो शायर कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरतियां देखकर, इतने इतने बदलते हुए रंग देखकर, ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद भी अल्लाह की अज़मत बयान करते हैं। और ये सब कुछ हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि बरसात आई है और अपने साथ मुख्तलिफ तब्दीलियां, खूबसूरत तब्दीली जो है वो अपने साथ लेकर आई है, और हर तरफ हर चीज का रंग जो है वो बदल गया है। तो ये सब देखकर हम अल्लाह ताला की अजमत की गवाही देते हैं और हम अल्लाह की अजमत का इकरार करते हैं। कुलियात नज़ीर से ली गई है ये नज्म। अच्छा जी, सवाल जल्दी से देख लेते हैं। पहले बंद में कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं? काफिया आपको पता है, हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। आपकी पहले बंद में जो है वो काफिये बरसात, बागात, खतरात और घात हैं, यानी हम आवाज अल्फाज हैं। इसके तीसरे बंद में मौजूद रदीफ की निशानदेही करें। तीसरे बंद में जो रदीफ है वो है हरे बिछोने, हर्जा बिछा रहे हैं। तीसरे बंद में देख लीजिएगा, रदीफ वो अल्फाज जो काफिये के बाद जू के तू दोहराए जाते हैं इनको रदीफ कहते हैं। ये रदीफ यहाँ पे हरे बिछोने हैं। चौथे बंद में कौन सा लफ्ज बतौर रदीफ इस्तेमाल हुआ है? अगर आप देखें तो चौथे बंद में जी, ये चौथा बंद है, सब्जों की लहलहाहट, कुछ अब्र की स्याही और छा रही घटाएं सुर्खों सफेद काई। इसमें अगर हम देखें तो कोई भी लफ्ज जो है वो रदीफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, जिसमें रदीफ नहीं है। फिर तीतर अल्लाह ताला की अजमत कैसे बयान करते हैं? शायर के मुताबिक तीतर सुभान तेरी कुदरत कहकर अल्लाह की अजमत को बयान करते हैं। फिर गुलजार की भीगने और सब्जे के नहाने से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि बारिश बरसने से बागात में मौजूद तमाम पौधे जो हैं और तमाम सब्जा जो है वो तर हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो भीग गए हैं, और ऐसा सब्जा जो है उस पे से मैल वगैरह उतर जाती है, जो उस पे धूल मिट्टी पड़ी होती है वो जो दूर हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब्जे नहाकर नए कपड़े उन्होंने पहन लिए हैं या अपने आप को तब्दील कर लिया है। शायर ने नज्म बरसात की, बस इसका खुलासा ये नहीं है आप लोगों का। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कुदरत के बिछ रहे हैं हरे बिछोने से शायर की क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह की कुदरत ही है कि जिसकी वजह से
اس خشک زمین پر جو بالکل جو وہ اس گرمی کے موسم میں جب زمین بالکل خشک ہو گئی تھی، تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ وہاں پر سبزہ نکل آیا ہے، اور برسات کے پانی کی وجہ سے اتنی تبدیلی ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اللہ کی قدرت نے سبز رنگ کے بچھونے بچھا دیے ہیں۔ اعراب لگانے ہیں، پھر مذکر مؤنث الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے آپ نے۔ یہ آپ کو پتا ہے، سوال نمبر 5 آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جملے بنا کر چھوٹے چھوٹے جملے بنایا کریں اور اس میں بتایا کریں کہ لفظ جو ہے مذکر ہے یا مؤنث۔ ہوا مؤنث ہوگا، بادل چھا رہے ہیں، بادل مذکر، بہار آئی برسات، بہار مؤنث ہوگا، برسات بھی مذکر ہوگا، سبزہ اگ آیا تو سبزہ بھی مذکر ہوگا، قدرت اللہ کی قدرت، قدرت جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے، گلزار مذکر ہے، رنگ مذکر ہے، تیتر مذکر ہے، اور گھٹا جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے اور آپ نے بتانا ہے کہ مذکر اور مؤنث کیا ہے۔ کالم ملانے ہیں آپ نے، اور کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، اور اس کے بعد جی الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ لہلہار، جلتل، گلزار، گھٹائیں، ماہتاب ماہی، ٹھیک ہے جی۔ کالم الف اور بے جو ہے یہ دیکھ لے، سبزے کا ہوگا لہلہاہٹ، ڈھونڈے جمجماہٹ، بادل بادل مست ہو رہے ہیں حاجی مست، پانی جھل تھل، ہرے بچھونے، تیتر سبحان، ماہ ماہی، ابر سیاہی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہے جو آپ کی نظم میں ایک ساتھ آئے ہیں۔ پھر سوال نمبر 7 آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرا ہے، جیسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اس نظم میں ٹیپ کا مصرع کیا ہے؟ اس نظم میں ٹیپ کا مصرع ہے کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بار بار مصرع جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ پھر آپ کا ہے سوال نمبر 8 خلاصہ، یہ آپ کے پیٹرن میں نہیں ہوتا۔ پھر 9 جو ہے وہ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے ہیں، لہلہا، جلتل، گلزار، گھٹائیں، ماہتاب ماہی، ان کو آپ نے جملے بنانے ہیں۔ پھر اگلا جو کام، اگر گرامر کا پورشن آ گیا، تشبیہ آپ کر چکے ہو 9 جونیئر میں۔ کسی چیز کو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے یا بدی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اور پھر کہ جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کے مانند قرار دینا، ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ پہلی کو مشبہ، دوسری کو مشبہ بے، دونوں کے درمیان مشترک خوبی کو یا صفت کو وجہ شبہ اور حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ بھی تشبیہ کے ارکان ہیں۔ تشبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ کا مقصد عام چیز کو خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تشبیہ سے بات میں زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہے، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہے، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ یعنی جب ہم کسی ایک خاص خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری کی طرح قرار دے دیتے ہیں، پھر آگے آپ کو ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس چیز کو کس طرح ملایا گیا ہے۔ آپ نے جب بھی آپ تشبیہ کی آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کی اس کی تعریف لکھیں یا اس کی جو ہے اور مثالیں دیں، تو آپ نے نہ صرف تشبیہ کی تعریف لکھنی ہے بلکہ اس کے ارکان بھی بتانے ہوتے ہیں کہ اس کے 5 ارکان ہیں۔ آپ اگر ان کے صرف نام بھی بتا دیں تو بھی آپ کا آنسر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کا آنسر جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ کہ آپ نے پہلے آپ نے تشبیہ کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کے ارکان بتانے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کی مثالیں بتا دیں۔ مثالیں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 2 سے 3 بھی دے سکتے، لیکن کم از کم 2 مثالیں جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو پھر جو ہے اس میں یا جیسے یہاں پہ بتایا گیا، آپ کا پہلا تھا کہ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، تو اس میں دانت جو ہے مشبہ ہے، مشبہ بے موتی ہیں، اور کیوں جو ہے ان کو ایک جیسا کہا گیا ہے کیونکہ ان کی سفیدی دونوں سفید ہوتے ہیں۔ پھر حرف تشبیہ جو ہے کی طرح ہے، اور مشبہ اور مشبہ کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اور غرض تشبیہ یعنی کیوں وہ بھی غرض تشبیہ بھی یعنی کیوں تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ ان کی چمک اور سفیدی کی وجہ سے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی پریکٹس آپ لوگ 9 جونیئر میں کر چکے ہوں۔ الحمدللہ نظم ہماری مکمل ہوئی۔
تشریح آپ نے کاپیوں میں کرنی ہے، اس کے ساتھ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، جملے بنانے ہیں، اور آپ نے جو تعارف ہے نذیر اکبر آبادی کا وہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نظم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔